وضو سیکھنا پڑے گا, وضو کے فرائض سننا سیکھنا پڑے گا, تب سب درست ہے. ورنہ یہ گندے کپڑے میں لپٹ کر ہماری نمازیں ہمارے منہ پر ماری جائے گی. حدیث ہے اس کی. قرآن پڑھو, اللہ قرآن میں کہہ رہا سنو. اس کا اس کا سنتے ہیں, دوست کا سنتے ہیں, لیڈر کا بھاشن سنتے ہیں, سب کا سنتے, اللہ کا سننے کے جان پہ آتا. سنو نا اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن میں. کبھی کھول کے پڑھا ہم نے ترجمہ؟ غیر مسلم کو یاد ہے قرآن شریف کا ترجمہ, لیکن مسلمان کو یاد نہیں. بڑے تعجب کی بات ہے. بڑے بڑے پنڈت لوگ سمجھ رہے قرآن شریف کو, لیکن تو مسلمان ہو کر, اللہ کا بندہ ہو کر, رسول کا امتی ہو کر قرآن کو نہیں سمجھ رہا. کتنے افسوس کی بات ہے. آپ کو معلوم ہے حال ہی سویڈن میں کیا ہوا؟ سویڈن اور کون سا دیش ہے, ہالینڈ, قرآن شریف جلایا گیا. معلوم کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ سویڈن اور ہالینڈ دونوں دیش میں. یا مسلمان سویا ہوا ہے, مووی میں مست ہے, پکچر دیکھنے میں مست ہے, اسے کچھ پڑی نہیں, وہاں جلایا گیا, یہاں جلائیں گے تب دیکھیں گے. ارے جاگیں گے کب ایمان والو؟ اللہ رسول کے لیے تو جاگو. اس کو ان کا نتیجہ ملنے والا. وہ اللہ بہت بڑا ہے. قرآن کی لاج رکھنا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ وہ سویڈن اور ہالینڈ کو اس کا نتیجہ دکھانے والا. لیکن ایز اے مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم نے کیا کیا؟ ہم مووی دیکھ رہے, دن رات مووی میں, موبائل میں, غفلت کی نیند میں. کئی مسلمان کو تو معلوم ہی نہیں کہ وہاں پہ قرآن شریف جلایا گیا. ایک پنڈت کو جلال آ رہا ہے قرآن شریف جلانے کے بعد, لیکن مسلمان پر کوئی اثر نہیں. وہ پنڈت سے پوچھا گیا, بھائی کلام تو مسلمانوں کا ہے, تجھے کیوں جلال آ رہا ہے؟ ارے وہ پنڈت کہہ رہا ہے کہ اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے وہ میں نے پڑھا ہوں, مسلمان نے نہیں پڑھا. عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. شرم کرو ایمان والو, شرم کرو. ایک پنڈت قرآن کو سمجھ رہا ہے, لیکن مسلمان ہو کر قرآن کو نہیں سمجھتا. پھر اللہ ظالم حاکم نہیں پیدا کرے گا تو کیا بہت تیرا لاڑ پیار کرنے والا حاکم بٹھائے گا وہ کرسی پر؟ یہ ظالم حاکم بیٹھا ہوا ہے. یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. کہنے دو مجھے, سینہ ٹھوک کر کہنے دو, اور حقیقی بات ہے یہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, جب میری امت دنیا اور دنیا کے دولت کو سب سمجھنے لگے گی اور بھلائی کا حکم کرنا, برائی سے روکنا, عبادت چھوڑ دے گی, اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا ڈر نکال دے گا اور مسلمانوں پر ظالم حاکم پیدا کر دے گا. بیٹا ہے ظالم حاکم. سمجھ رہے آپ بات کو؟ یہ ہماری کرتوتوں کا نتیجہ ہے ایمان والا. پچھتانے سے کچھ نہیں, یہ ہونا ہی ہے, یہ ہونا ہی ہے. اور آج بھی اگر مسلمان نہیں جاگا تو یاد رکھیے آج تو قرآن شریف جلایا گیا, اس سے بھی بری حالت ہماری ہونے والی ہے. ایک ہو جاؤ اللہ رسول کے لیے, بھول جاؤ آپس کی دشمنی کو, یا اپنے میں مر کر مٹ رہا ہے. میں بڑا تو بڑا, میرا سن تیرا سن. ارے کیا سن, اللہ کا سن. سب معلوم ہے آپ کو. ایک حدیث بتاؤں میں, آپ حیران رہ جائیں گے, کبھی سنی نہیں ہوں گے اپنے حدیث. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, ریاکار آدمی, ریاکار یعنی دکھاوا کرنے والا, دکھاوے کے لیے عمل کرنے والا, ریاکار آدمی مرتے وقت بھی دکھاوا کر کے مرے گا, اور جب اس کا جنازہ جائے گا تب بھی وہ دکھاوا کرے گا. صحابہ نے پوچھا یہ کیسے بھائی؟ مر گیا, اب جنازہ جا رہا ہے تو کیسی ریاکاری ہو گئی, کیسے دکھاوا ہوا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیتے ہیں کہ جنازے میں پڑا ہے, پھر بھی اس کی تمنا ہوگی کہ میری جنازے میں بہت سے لوگ شریک ہو جائے, اس طرح میری عزت بڑھے, میری واہ واہ ہو. اسے دکھاوا نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ آج مسلمانوں میں یہی ہے, یہی مار کھا گئے ہم.
قیامت قریب ہے ایمان والوں، نشانیاں قیامت کی ظاہر ہو رہی ہے.